الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. اسی کی ذات ہے جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پروردگار اور حاکم بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے. دعاؤں کو وہی سنتا ہے، موسموں کو وہی تبدیل کرتا ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر کرنے والا وہی ہے، موت اور حیات کا مالک وہی ہے، تقدیر اسی نے مقرر کر دی ہے. سب کو ایک مرتبہ اس کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی مشہور آیت میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکرات سے روکنے والی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سب سے بہترین، سب سے بڑا طریقہ ہے. نماز کے بارے میں حدیث بھی میں نے پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا، ڈیمولش کر دیا. بظاہر نماز کے بارے میں کہنا سننا ایک عام بات ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی کرنٹ ٹاپک ہو، حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہو، اور کوئی ایسی تقریر ہو، ایسی گفتگو ہو، ایسا خطاب ہو جو بہت اچھا لگے اور لوگ اس کو سن کر کوئی نئی چیز محسوس کریں. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ کرنٹ ٹاپک ہو تو نماز سے زیادہ کرنٹ ٹاپک اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو نظام بنایا ہے وہ ایسا ہی کرنٹ ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھا، یا اس سے آپ پیچھے چلے جائیں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نماز کا ٹاپک کرنٹ ٹاپک تھا. پیغمبروں کی ساری حیات طیبہ کو اگر آپ جانچیں، ٹٹولیں، غور کریں، ان کے بارے میں مطالعہ کریں، سیرت کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہر پیغمبر کی زندگی میں نماز تھی. نماز ہی وہ معظم شان عبادت ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی قربانی اور ہر طرح کی دعا جو کی ہے اس میں یہی آرزو اور تمنا ظاہر کی حضرت ابراہیم نے کہ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنائیے. میں نے اپنے بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں لا کر اس لیے آباد کیا ہے تاکہ یہاں پر یہ لوگ نماز قائم کریں. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ یہ لوگ نماز یہاں قائم کریں. پھر ساری قربانیاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے.
اور قربانیوں کے دوران جو دعا پڑھی تو اس کے اندر بھی اسی چیز کا اظہار کیا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول نماز میں اتنا زیادہ تھا کہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اتنی کثرت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ شوق جس کو کہتے ہیں، آپ کو کس چیز کا شوق ہے؟ مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کو چائے کا شوق ہے تو جتنی چائے اس کو دے دو پی جاتا ہے، کئی کپ چائے پینے والے پی جاتے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی گھن نہیں آتی، کبھی بور نہیں ہوتے، کبھی نہیں بولتے، جب آپ ان کے سامنے پیش کریں قبول کر لیتے ہیں۔ کسی کو سگریٹ کا شوق ہوتا ہے، بے حساب سگریٹ پیتے ہیں، پان کا شوق ہوتا ہے، بے حساب پان کھاتے ہیں، بچوں کو کھیل کا شوق ہوتا ہے تو ان کو کھیل میں اتنا مزہ، اتنا لطف آتا ہے کہ حاجت کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ بھوک کا احساس، نہ ضرورت کا احساس، چھوٹے بچے ہوں یا نوجوان ہوں، یا مجھے معاف کیجیے گا بڑے اور بوڑھے حضرات بھی ہوں، تو وہ اگر اپنے شوق کے اندر مصروف ہیں تو ان کو کھانا یاد نہیں، ان کو طہارت یاد نہیں، ان کو دوائیں بھی یاد نہیں رہتی۔ تو آدمی کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس میں وہ جتنا چاہے وقت لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب بولے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سارا زمانے میں لوگوں کو کھیل کا شوق ہوتا ہے۔ آئی پی ایل کا جو سیزن چل رہا ہے، کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ پوری دنیا میں جو بغیر کسی ناغے کے ایک بال کو مس کیے کے پورے میچز کو دیکھتے ہیں۔ کھیلنے کا شوق تو الگ ہے، کھیلنے والوں کو ہے، لیکن دیکھنے والوں کے شوق کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اس قدر اس کے اندر لوگوں کو ملوث کر دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی، کوئی گھر، کوئی فیملی، کوئی ممبر ایسا ہو، کوئی چھوٹا بڑا نوجوان بچہ بوڑھا، کوئی ایسا نہیں ہے، کسی کمیونٹی سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، کوئی کاروباری ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کسی اور مصروفیت کا عامل ہے، لیکن اس کو کرکٹ کا شوق ضرور ہے، اور اس کے لیے وہ وقت نکالتا ہے۔ اور جس کو زیادہ شوق ہے وہ ایک چیز کو بھی مس کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کو اسکور بھی معلوم، شیڈیول بھی معلوم، کھلاڑیوں کی تفصیلات بھی معلوم، ان کے ریٹس بھی معلوم، ان کا کیریئر بھی معلوم، ان کے وکٹس بھی معلوم، رنس بھی معلوم، ساری تفصیلات معلوم۔ یہ شوق ہے۔ تو جس چیز کا انسان کو شوق ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ بڑی گہرائی کے ساتھ اتر جاتا ہے۔ پیغمبروں کو شوق ہوتا ہے عبادت کا، اللہ والوں کو شوق ہوتا ہے عبادت کا، نیک لوگوں کو شوق ہوتا ہے نمازوں کا۔ اور جب یہ شوق ہو جاتا ہے کسی کو تو اس کے نہ صرف یہ کہ فرائض نہیں چھوٹتے بلکہ وہ رات کی نماز بھی پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ جب وہ نماز کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو اس کو بھی دوسرے شوق کرنے والوں کی طرح سے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ طہارت کا اس کو ضرورت پڑتی ہے، بار بار کسی چیز کا اس کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں جو عبادتوں کے اندر ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔
اتنی بے پرواہی کسی کے لیے کارآمد بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے نقصان بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال ہم کو گفتگو کرنا ہے فرائض کی، نماز جو فرض ہے 5 وقت، کہ چاہے کسی کو اتنا شوق ہو یا نہ ہو، لیکن دن میں 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا۔ ایک نماز بھی چھوٹنے پر سخت عذاب اور سخت گرفت ہونے والی ہے۔ دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے، اگر اس کو محسوس ہو کہ یہ کام میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بہت بھاری نقصان ہونے والا ہے۔ اسٹوڈنٹ ایگزام کی تیاری کرتا ہے، جب وہ ایگزام لکھنے بیٹھتا ہے، سوالات کا پرچہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کون سا کوشچن کتنے مارکس کا ہے، اگر یہ اتنے مارکس کا کوشچن میں سالو نہیں کروں گا تو میرے اتنے مارکس کم ہو جائیں گے۔ ہر کم ہونے والے کو تو چھوڑ دیجئے، بچے جو کمزور ہیں ان کو یہ ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی کم سے کم تم کو اتنے مارکس تو لینا ہے ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ سال بھر کی 10 سال کی برسوں کی محنت تمہاری رائگاں ہو جائے گی۔ اب ہر ایک کے ذہن میں حساب میں فیل ہو جاؤں گا، کم سے کم میرے کو پاسنگ مارکس تو لینے ہی ہے۔ تو ہماری مثال تو کمزور اسٹوڈنٹ کی طرح سے ہے کہ کم از کم پاس ہو جانا چاہیے، کم از کم جہنم سے بچ جانا چاہیے، کم از کم ہماری مغفرت تو ہو جانا چاہیے، کم از کم جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اب جنت کے درجات حاصل کریں یا نہ کریں وہ آگے کی بات ہے، لیکن ہر انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ پاس ہونے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ سبجیکٹ میں کمزور ہے تو کیا وہ ٹیوشن نہیں لے گا؟ کیا اس کے پیرنٹس اس کے اساتذہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ اسکول سے کانٹیکٹ کریں گے، ٹیوشن کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے، کون سے سبجیکٹ میں کمزور ہے اس کے لیے محنت کریں گے، اس کا ذہن بنائیں گے۔ ساری محنتیں اس نے کر لی اور پھر بھی اندیشہ ہے کہ بچہ فیل ہو سکتا ہے۔ امتحان کا زمانہ آ گیا اور ٹکٹ دے دیے گئے، سینٹرس معلوم ہو گئے، اور اس کے بعد پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ کون سے سینٹر پہ کون سے صاحب ہیں۔ صاحب بچہ بہت بڑا محنت کیا، کمزور ہے، صاحب ذرا کچھ تو اس کو سینٹر پہ آپ مدد کیجیے۔ رشوتیں دی جاتی ہیں، عاجزی منتی کی جاتی ہے، اور اپنی ساری عزتوں کا خیال کیے بغیر لوگ اتنی عاجزی کرتے ہیں جس کا بیان کرنا بہت دشوار ہے۔ کیوں؟ کم از کم پاس ہو جانا ہے۔ پیغمبروں نے اپنی امت کی تعلیم اسی طرح سے کی کہ اے لوگوں کم از کم اتنا کر لو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، ناکامی کی صورت دیکھنا نہ پڑے۔ محنت کرو، اپنے اوقات کو قابو میں کرو، عقیدے کو درست رکھو اور نماز کو ضائع مت کرو۔ کتنی تاکید کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں، کتنی حدیث مشہور ہیں، شاید سبھی کو یاد ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز کے بارے میں بے انتہا غفلت کا شکار ہے۔ اتنی غفلت کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے جتنی غفلت نمازوں کے بارے میں۔ رسومات بڑی پابندی سے ادا کریں گے، ذری کمی بیشی اس کے اندر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ لوگ ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی یاد دلاتے ہیں، یہ دیکھو تمہارے بابا کرتے تھے، کرنا کیسا بھی، کوئی چیز چھوٹ رہی ہے خاندان والے پورے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کرنا ہے، نہیں کریں گے تو بہت برا ہے۔ آدمی بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، نہیں میرے کو کرنا ہی پڑے گا۔ میں بولتا ہوں میں مانتا ہوں یہ سب چیزیں نہیں ہے، مگر کیا کروں، گھر والے نہیں چھوڑتے، خاندان والے پکڑ رہے ہیں، مجبوراً کرنا پڑ رہا، تو رسومات کی جاتی ہیں۔ لیکن نماز کے چھوڑنے پر کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں۔ کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے، خاندان والے کوئی نہیں پوچھیں گے بھائی تم نماز کیوں چھوڑ رہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اصل میں لوگوں کے درمیان میں نماز اہم چیز ہے ہی نہیں۔
یہ تو مسجدوں میں، خطبوں میں، وعظوں میں، تقریروں میں نماز کی اہمیت معلوم ہو. پریکٹیکل لائف کے اندر کسی کے پاس آپ پوچھیے، کوئی جاننے والا، سننے والا کبھی نماز کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں، گفتگو بھی نہیں کرتا. بات چیت تک نہیں ہوتی کہ آپ نماز پڑھے نہیں پڑھے، نماز پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. دوسرے ٹاپک پہ ساری بحث ہوگی، لیکن نماز کے بارے میں بحث ہی نہیں ہوگی، گفتگو. زبان پہ نہیں لاتے کہ نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، نماز کا چھوڑنے والا کیسا گناہگار ہے، نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں بات چیت بھی نہیں ہوتی لوگوں کے درمیان. بات چیت ہوگی درود شریف پہ، پڑھتا نہیں پڑھتا. فاتحہ پہ بات ہوگی، پڑھتا نہیں پڑھتا. سلام پہ بات ہوگی، پڑھتا نہیں پڑھتا. آمین پہ بات ہوگی، زور سے بولتا، آہستہ بولتا. ہاتھ اوپر باندھتا، نیچے باندھتا، رفع یدین کرتا نہیں کرتا. یہ چیزوں پہ گفتگو ہوگی. لیکن نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی کو لان تان کرنے والا نظر نہیں آتا. اللہ ماشاءاللہ ہوں گے کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ. حقیقت یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی کے اوپر لاگو ہونے والا سب سے پہلا فریضہ نماز کا. اور جتنی اخلاقی بگاڑ ہے ان سب کا ازالہ اگر ہو سکتا ہے تو نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ تاثیر ہے کہ آدمی فحش اور منکرات سے بچ جاتا ہے. لوگ مختلف قسم کے کامنٹس کرتے ہیں کہ کیا برا زمانہ آ گیا، فحاشی پھیل چکی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے. نماز کا چھوڑ دینا بھی بے حیائی ہے، اور جو آدمی نماز کی پرواہ نہیں کرتا اس کو دوسری بے حیائیوں میں ملوث ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. غلط مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. فلاں صاحب نماز پڑھتے پھر یہ کرتے وہ کرتے، تو نماز پڑھتے چوری کرتے، نماز پڑھتے رشوت کھاتے، نماز پڑھتے سود کا کاروبار کرتے، نماز پڑھتے فلمیں دیکھتے، نماز پڑھتے یہ کرتے وہ کرتے. سارے اعتراضات ہوتے ہیں نماز پڑھنے والوں سے. اور نماز چھوڑنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیے تو ہم کو تو ہر چیز کے کرنے کا ٹکٹ مل گیا ہے، ہم تو سب کر سکتے ہیں. ایسے داڑھی والوں کے اوپر اعتراض، داڑھی رکھ کے یہ کرتے، داڑھی رکھ کے وہ کرتے، داڑھی رکھ کے یہ کرتے، داڑھی رکھ کے یہ کرتے. اور آپ داڑھی منا دیے تو جو چاہے کرو، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. تو داڑھی رکھنے والے کو بھی پابند ہونا ہے، نہیں رکھنے والے کو بھی پابند ہونا ہے. اور داڑھی نہیں رکھنے والے کو سب سے پہلے داڑھی رکھنے کا پابند ہونا ہے. اسی طرح نماز پڑھنے والے کو بھی پابند ہونا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو بھی پابند ہونا ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کو سب سے پہلے نماز کا پابند ہونا ہے. ایک اچھائی چھوڑ دینے سے ہر قسم کی برائی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں مل سکتی. تو غرض یہ کہ تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نماز اسلام کا اولین فریضہ ہے، اور اس فریضے کے ادا کرنے کے نتیجے میں ہزاروں برائیوں سے انسان خود بخود بچ جاتا ہے. نماز میں ہے یہ تاثیر. جو آدمی نماز کا پابند ہے وہ طہارت سے رہے گا، طہارت اس کی نہیں ٹوٹے گی. مطلب یہ کہ پاکی اور صفائی اس کی بنیاد ہے. نماز پڑھنا ہے اس لیے کبھی طہارت سے وہ دور نہیں رہے گا. اس کے لباس کو آپ دیکھیں گے پاک ہوگا، اس کا جسم پاک ہوگا، ہمیشہ اس کو نماز کی فکر لگی ہوگی. وہ جہاں چاہے کھڑے رہ کے ضرورت سے فارغ نہیں ہوگا، وہ بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے گا. یہ اور بات ہے کہ دوسری کچھ برائیوں میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ باطہارت ہوگا. اور اگر وہ برائی کرنے والا ہے بھی، بری عادتیں ہیں اس کو، خدا نخواستہ، مثال کے طور پہ گٹکا کھانے کی عادت. آپ دیکھیے کوئی نمازی کتنی دیر گٹکا کھا کے رہ سکتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں نماز کا وقت آتا ہے. عصر مغرب عشاء کی نمازیں تو اتنی قریب ہیں کہ وہ یہ 2-2.5 گھنٹے کے درمیان میں تو گٹکا کھا نہیں سکتا. شرابی ہے تو یہ ٹائمنگ میں وہ شراب پی نہیں سکتا، اور دوسرے گناہ کے کاموں کا کرنے کا عادی ہے تو یہ ٹائمنگ میں وہ بہت زیادہ کنٹرول میں رہتا ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہوں کا عادی ہے تب بھی جتنی دیر میں وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے اتنی دیر میں تو وہ رک گیا. عصر کا ٹائم آ گیا، فلم دیکھتے بیٹھے تھے،
ایک صاحب کو دیکھا گیا فلم دیکھنے کا بھی بڑا شوق، نماز پڑھنے کا بھی بڑا شوق، نماز نہیں چھوڑتے تھے کبھی، تھیٹر میں بھی جا کے فلم دیکھتے تھے پہلے زمانے میں، اور پھر ان کو دیکھا گیا کہ انٹرول میں آتے تھے، پھر مسجد میں نماز پڑھ لے کے پھر فلم دیکھنے کو چلے آتے تھے۔ تو برائی تو ہے، لوگ جو برائی کی مثال لیتے ہیں وہ بولے پھر کیا فائدہ ہوا، نماز پڑھتے پھر فلم دیکھتے پھر فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے اس کو فلم نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ایک فائدہ اس میں یہ ہوا کہ جتنی دیر وہ باہر آ کے گیا اتنی دیر تو بچا رہا۔ 10 منٹ اگر اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے تو نماز کی وجہ سے وہ 10 منٹ تک تو برائی سے رکا رہا۔ یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنی دیر تو وہ رک گیا، اور پھر جب وہ یہ حرکت کر کے پھر واپس گیا تو اس کے دل کے اندر اس قسم کی پریشانی ہے، ضمیر اس کا ملامت کرے گا، کچھ دیر کے لیے وہ بے چین رہے گا، اور دوست احباب بھی اس کو یاد دلائیں گے، ارے بھائی تم نماز بھی پڑھتے ہو اور یہ بھی کرتے، ہر طرف سے اس کو تانے مینے جھیلنا پڑے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ برائی سے چھپ جائے گا اور نماز کا پابند ہو جائے گا۔ یہ امکان ہے۔ تو نماز کی وجہ سے برائی چھوٹ رہی کہ نہیں چھوٹ رہی؟ ایک آدمی گالی دینے کا عادی، ہر جملے میں گالی، لیکن نماز کا اگر پابند ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نماز جتنی دیر کے لیے وہ آ گیا مسجد میں پڑھنے کے لیے اتنی دیر گندی گفتگو سے بچا رہا، گالی گلوچ سے بچا رہا، جھوٹ سے بچا رہا، دھوکہ دہی سے بچا رہا، وعدہ خلافی سے بچا رہا۔ تو جتنی دیر اگر وہ نماز کے لیے آ گیا ہے تو اتنی دیر میں تو یقیناً 100% وہ برائی سے بچ گیا۔ پھر نماز نے اس کو برائی سے روکا کہ نہیں روکا؟ نماز نے اس کو برائی سے روک دیا۔ پھر جو اچھا نمازی ہے، جو پابند نمازی ہیں، ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت الحمدللہ ایسی ہے جو دوسرے بہت سے گناہوں سے بچ کے رہتی ہے۔ تو نماز کا میں پابند ہوں، میں نماز پڑھنے والا ہوں، یہ برائی کیسے کروں، وہ برائی کیسے کروں؟ پھر نماز کے لیے جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے تو آپ دیکھیے مسجدوں میں، ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ قرآن حدیث سنانے کا انتظام ہے، کبھی فجر میں، کبھی عصر میں، کبھی ظہر میں، کبھی جمعہ میں، کبھی کوئی اجتماع میں، تو ایک آدھ وقت تو وہ مسجد میں بیٹھ ہی جائے گا، کوئی ایک آیت اس کے کان میں ضرور پڑے گی، کوئی حدیث اس کے کان میں ضرور پڑے گی، اور وہ دین کے بارے میں اتنا واقف ہوگا جتنا نماز کو نہ آنے والا واقف نہیں ہوگا۔ وہ آتا ہی نہیں مسجد میں، ماحول میں ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں، تو اس کو معلومات ہی نہیں۔ تو جو نماز کا پابند ہے اس کو معلومات زیادہ ہے، وہ زیادہ حدیثیں سنتا ہے، وہ زیادہ قرآن سنتا ہے، اور وہ زیادہ عمل کرنے کے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو نماز کے اندر یقیناً یہ تاثیر ہے، اس گئے گزرے زمانے میں بھی، چاہے لوگ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، لیکن تمام لوگوں کے مقابلے میں نمازی لوگ کم گناہگار ہیں یا گناہگار ہیں ہی نہیں۔ اگر گناہگار ہیں بھی تو دوسروں کے مقابلے میں کم ہے اس کے گناہ، آپ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور یہ اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ۔ نماز ایک جامع عبادت، اس کے اندر کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا مزہ بھی ہے، اس کے اندر رکوع والی عبادت کا مزہ بھی ہے، اس کے اندر سجدے والی عبادت کا مزہ بھی ہے، اس کے اندر قاعدے والی عبادت کا مزہ بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی بڑائی تکبیر بھی ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے اندر تعبد بھی ہے، شیطان سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر تسمیہ بھی پڑھ لیا گیا، اللہ کا نام بھی لیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر فاتحہ بھی پڑھ لی گئی، الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین تک۔ بہترین دعا، ہدایت کی دعا، اللہ کی پاکی، بڑائی، حمد، ستائش، تسبیح، سورہ فاتحہ اس نے پڑھی، اس کے اندر تلاوت قرآن کا مزہ بھی، جمعہ سورہ اس نے پڑھ لی، کچھ آئے تھے، کوئی چھوٹی سورت، کوئی بڑی سورت، پھر اللہ کے سامنے جھکنے کا مزہ بھی کہ وہ رکوع میں چلا گیا،
اس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، غرور ختم ہو گیا، تکبر ختم ہو گیا، اونچا سر اللہ کے سامنے جھک چکا ہے۔ لوگوں کے مقابلے میں نمازی متکبر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے لوگ متکبر ہو سکتے ہیں، لیکن نمازی کیسے تکبر کر سکتا ہے جس کا سر روزانہ صبح شام اللہ کے آگے جھکتا رہتا ہے؟ پھر اس نے سبحان ربی العظیم پڑھی، اللہ کی عظمت بیان کی، اس کی پاکی بیان کی، تسبیح کی اس کے حضور میں جھک کر، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر سجدہ میں چلا گیا، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کے اندر تو اس کی حالت یہ ہے کہ آدمی نے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کے سامنے ایسے جھکا دیا ہے کہ جسم کا کوئی عضو، کوئی جوائنٹ بغیر جھکے نہیں بچا۔ اس کے ہاتھ زمین پہ ٹک گئے، اس کی ناک زمین پہ ٹک گئی، اس کی پیشانی زمین پہ ٹک گئی، اس نے اپنے گھٹنے اللہ کے سامنے ٹکا دیے، اس نے اپنے پیر کی انگلیوں کو اللہ کے سامنے زمین پہ ٹکا دیا، اور کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، میرا رب ہے جو بلند ہے اور میں ہوں جو پست ہو چکا ہوں، زمین بوس ہو چکا ہوں۔ یہ ہے عبادت کا بہترین طریقہ۔ بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا طریقہ اس کے اندر ہے۔ ایک رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت پوری ہوئی، التحیات کے اندر بیٹھ گیا اور اس نے التحیات پڑھی، تحیت پیش کی اللہ کے حضور میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے سلام پڑھا۔ نماز کے اندر قرآن بھی پڑھا گیا، تکبیر بھی پڑھی گئی، تسبیح بھی پڑھی گئی، تحمید بھی پڑھی گئی، تہلیل بھی پڑھی گئی، صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ نبی پر سلام پڑھا گیا نمازی کی وجہ سے، بیٹھ کر پڑھا گیا، کھڑے ہو کر نہیں، آہستہ پڑھا گیا، زور سے نہیں، ادب کے ساتھ پڑھا گیا۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی طرف سے سلام کی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ پیغمبر پر بھی سلام ہو گیا، صحابہ پر بھی ہو گیا، اولیاء اللہ پر بھی سلام ہو گیا۔ عباد اللہ الصالحین کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے نیک بندے ہی تو اولیاء اللہ ہیں۔ تمام لوگوں پر صلاۃ و سلام ہو گیا۔ کتنی جامع عبادت نماز ہے، اور جو نماز پڑھنے والا ہے وہی اصل میں فاتحہ پڑھنے والا بھی، جو نماز پڑھنے والا ہے وہی اصل میں سلام پڑھنے والا بھی ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے وہی اصل میں درود پڑھنے والا بھی ہے۔ یہ بات کتنی گھٹیا ہے کہ نمازی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ وہ نمازی تھا، وہ فاتحہ والا بھی تھا، وہ درود والا بھی تھا، وہ مردود کیسے ہو سکتا ہے؟ مردود تو وہ ہے جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، جس نے کبھی فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی، جس نے صحیح طریقے سے کبھی درود نہیں پڑھا، جس نے صحیح طریقے سے کبھی سلام نہیں پڑھا، جو مسجد سے دور رہتا تھا، جو دوسرے مقامات کو جاتا تھا عبادت کے لیے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارا کرتا تھا، وہ ہوتا ہے مردود۔ جو اللہ کے گھر کو آنے والا ہے وہ مردود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو درود شریف پڑھ لی گئی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آخری قاعدے میں دعا، لوگ کہتے ہیں دعا نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، پوری نماز دعا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ نماز کے بعد دعا کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن بغیر دعا کے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ درود شریف کے بعد آپ دعا کرتے ہی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی، عبادت تو میں نے کر لی، لیکن آپ کی ذات بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت اونچی ہے، آپ کی شان کے مطابق عبادت کرنا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی وسعت کے مطابق عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ تو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ میں نے تو اپنے آپ کے اوپر بہت ظلم کیا، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم میں نے کیا ہے اپنے آپ کو۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے ساتھ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی، میری مغفرت فرما دی، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بڑا رحم کرنے والے۔ اس کے بعد جب سلام پھیر دیا گیا، اب چاہے آپ جتنی چاہے دعا کیجیے، پابندی نہیں، سنت سے تو دعا ثابت نہیں، لیکن اگر کوئی کر لے تو دعا کرنے میں کوئی قید بھی نہیں، جتنی چاہے دعا کیجیے، لیکن اصل دعا تو نماز میں ہو چکی ہے۔ حاضرین کرام، نماز ایک موسم کی شان عبادت ہے، اور اس عبادت کا چھوڑ دینا بہت بڑی نقصان کی بات ہے، بڑی خسارے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج، الصلاۃ عماد 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 ستون ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ اگر آپ سے سچا عشق ہے، سچی محبت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کی میری ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہیں چھوٹے گی آدمی کی اگر وہ سچا عاشق رسول۔ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں، نمازی لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ۔ نماز پڑھنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اور نماز چھوڑنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ لوگ نبی کے محبت میں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں لیکن نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اور نماز پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو رسول کے چاہنے والے ہی نہیں ہیں۔ بہت بڑا بہتان ہے، بڑا مغالطہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اصل عاشق رسول تو نمازی ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز سے زیادہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ آپ کو نماز سے بہت زیادہ عشق تھا، بہت زیادہ لگاؤ تھا، نمازی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے۔ حاضرین کرام، احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو قیامت کے دن نماز اس کے حق میں نور ہوگی، برہان ہوگی، اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو نماز کو غارت کر دینے والا ہے، نہ اس کے حق میں نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، برہان ہوگی، اور نہ اس کو نجات نصیب ہوگی، اور اس کا حشر ہوگا فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ کون تھے فرعون، حامان، ابی بن خلف؟ وقت پورا ہو رہا ہے، اس لیے میں صرف حدیث سنانے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کا پابند ہوگا وہ دیگر امور کا بھی پابند ہوگا، اور جو نماز کا چھوڑنے والا ہوگا وہ دیگر چیزوں کو زیادہ چھوڑنے والا ہوگا۔ یعنی دین کے اوپر عمل کرنے کی سب سے بڑی دلیل نماز کا پڑھنا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ کفر اور بندے کے درمیان میں نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں تو ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا، وہ کافر ہو گیا۔ پھر نماز میں سب سے زیادہ اہتمام اس چیز کا ہونا چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز کا سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ فجر کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک 2 منٹ آپ کے لیتے ہوئے فجر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا،
قرآن جو فجر میں پڑھا جاتا ہے قیامت کے دن شہادت دینے والا ہوگا۔ ہم لوگ نمازی ہیں بہت سارے، لیکن فجر میں دیکھیے بہت کم تعداد ہوتی ہے، سب سے کم تعداد مصلیوں کی فجر کی نماز میں ہوتی ہے، اور یہ گرما کے موسم میں فجر کی نماز کا چھوڑ دینا بہت عام بیماری۔ ایک وجہ اس کی اہم یہ ہے کہ راتوں کا جاگنا، یہ دور میں راتوں کا جاگنا بہت عام بیماری ہو گئی۔ نوجوان کسی وجہ سے جاگتے ہیں، بوڑھے کسی وجہ سے جاگتے ہیں، عورتیں کسی وجہ سے جاگتی ہیں، ہر ایک کے اپنے مشغلے۔ اب تو 1-2 بجے سے پہلے سونے والے بہت کم ہو گئے، جس کو دیکھو 1 بجے بھی ہوشیار ہے، 2 بجے تک ہوشیار ہے، اور اگر دعوت وغیرہ کا اہتمام ہو گیا تو پوری رات ہوا۔ کانٹک مہندی کی رسم میں تو بہت تذکرے کرتے ہیں خواتین، ہم نہ واقف ہے تک فجر اس کی اذان ہو رہی تھی، پورے کاما کرے رات بھر اور فجر کی اذان سن کے سو گئے۔ یہ ہوتی ہے شادی بیاہ اور ساجد کی رسم۔ فجر کی اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے اٹھانے کے لیے، اور یہاں رات بھر کے کام پورے کر کے آ کے فجر میں سو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی اب بہت تھک گئی طبیعت، اب تو نیند آ رہی، رات بھر جگہ نہ ہوئے، اب نہیں نماز پڑھنا ہو ہی نہیں سکتا، سو جائے۔ اور رات میں دیر سے سونے سے بھی جب نیند لگتی ہے تو فجر کے وقت نیند لگتی ہے۔ حاضرین کرام، وقت پورا ہو رہا ہے، آخری اور دس بندانہ گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اور بہتر تو یہ تھا کہ فجر سے پہلے کچھ اٹھ کر تہجد کا اہتمام نہیں کریں، لیکن اس کی طرف توجہ دینے کے لیے ہمت ہی نہیں ہے، ہمت ہی ختم ہو گئی۔ کم سے کم فجر کا اہتمام ضروری ہے، اور جو آدمی فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منافق کی نشانی بتایا ہے۔ اور منافق وہ ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں اس کے ایمان نہیں، مذبذبین بین ذلک ہؤلاء ولا الی ہؤلاء، وہ مذبذب ہیں، کبھی ایمان کی طرف کبھی کفر کی طرف۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین وہ ہوتے ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں قرآن حدیث کے اندر کہ نفاق کی نشانی ہے کہ فجر اور عشاء کے اندر سستی کی جائے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی سب سے زیادہ ضروری، اور فجر کی نماز کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے، اور نماز کے بارے میں گفتگو کرنا، یاد دلانا، یہ بھی کرنٹ ٹاپک ہے، یہ روز آنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر زمانے میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کی میجورٹی نمازوں کو چھوڑ رہی ہے۔ ہم دوسرے سارے لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں لیکن اپنی حالت پہ نظر نہیں کرتے، اور اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے